السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ معجزے دیکھیں گے. اور معجزہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں کہوں گا آپ ان معجزے میں کیا کیا آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا. کہاں کہاں سے رزق آنا کیا وہ آپ کو چمٹے گا آ کے. بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انتہا سے زیادہ آپ کی مدد کریں گے غیب سے. اب میں پہلے عمل کی طرف آ جاتا ہوں، پھر آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا. اور یہ جو عمل آپ بتانے لگا ہوں یہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اب عمل کیا جی؟ 3 دفعہ آپ نے، اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک سورہ اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا یہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور صرف ایک دفعہ کرنا کافی ہے. اس کا اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کریں گے نا تو آپ کی تمام حاجات جو بھی آپ کو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ ایک دفعہ ہی کافی ہے یہ. اب اس کا کیسے کرنا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے صرف اور صرف پڑھنی ہے سورہ تغابن. یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کو پارہ نمبر 28 میں ملے گی، یعنی کہ 28 میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ نے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، الرقیبو یعنی کہ بڑا نگہبان، اور الجلیلو یعنی کہ بلند مرتبے والا. اب اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بہت، یا ملازمت کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ برکت پڑے گی. خصوصاً جو نچلے طبقے کا مزدور طبقہ ہے وہ تو میں کہوں گا کہ اس نے تو یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے. اور اس کو ایک، جیسے میں نے کہا تھا نا، اس یہ کرنے کے بعد آپ معجزے دیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو معجزے نظر آئیں گے. اور کہاں کہاں سے اس کو بینیفٹ ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، یہ مجھے نہیں پتہ. یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن ملیں گے اس کو ضرور. اب اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے. مثلا کوئی اگر ملازمت کر رہا ہے تو اگر میں اس کو بھی کہوں گا کہ بھائی جب کوئی بندہ ملازمت کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار اتنے سال مجھے ملازمت کرتے ہو گئے لیکن میری ترقی نہیں ہو رہی، اس میں پتہ نہیں رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے. تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کی ترقی کے اندر جو بھی رکاوٹ ہے دور ہو، اور آپ کی ترقی فوراً اللہ تعالیٰ کی اس سورہ اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بدولت کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم پیسہ تو بڑا کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، آتا ہے جیب میں لیکن سارا خرچ ہو جاتا ہے. عام الفاظ میں اس کو کہیں گے کہ جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو فضول خرچی میں چلا جاتا ہے. تو فضول خرچی تو ویسے بھی حرام ہے، آپ سب کو ہی پتہ ہے. تو ان لوگوں کی میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ وہ جو کماتے ہیں، جو ان کی جیب میں آتا ہے اس میں برکت پڑے. جتنا مرضی خرچ کریں لیکن اس میں برکت پڑے. اور اس کے علاوہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں، اور اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی جتنی سوچ ہے نا اس سے بھی باہر ہے. اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس وظیفہ کو اپنی ایک روٹین بنا لیں. یعنی کہ دن میں کہیں کہ جی میں نے دن میں ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے کیسے موضوع آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں. بعض علماء حضرات اس سورہ کے متعلق آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ نہیں ہے، یہ سورہ انسان کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. اب اس سے حساب لگا لیں کہ یہ سورہ تغابن کیا چیز ہے. اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ جب یہ کہا گیا نا کہ یہ انسان کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے تو آپ کو اب میں لازمی کہوں گا کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ جو ورڈ یوز انہوں نے کیا ہے آکسیجن، اس جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کو آپ کو فوراً آپ پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے آکسیجن اس کو کیوں کہا.
اب رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اگر آپ کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بعض اوقات جو نودولتی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یہ بھی کھلاتے ہیں، لیکن کتنے دن کھلا لیں گے، اس کے بعد تو کام ختم. پھر مزدور پھر آپ آئیں گے، پتہ ہوگا جی آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو یا میں آپ کو ایک چھوٹی سی حضرت سلیمان، ان کو کون جانتا، جنات ان کے تابع تھے، بے شمار چیزیں ان کی تابع تھیں، اور اتنا کچھ ان کے پاس تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اجازت دیں، میں 1 مہینہ یعنی 30 دن آپ کی تمام مخلوق زمینی اور پانی والی ان کو کھانا کھلاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کیا کہا تھا، سلیمان یہ تمہارا کام نہیں ہے. یعنی کہ پر پھر ضد کرتے کرتے 15 دن پہ آ گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے رہے یہ تمہارا کام نہیں ہے. پھر کرتے کرتے 1 دن پہ آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو. اب آپ کو پتہ ہے جنات کے بعد ان کے تھار تابع تھے، انہوں نے کیا کیا، میلوں میل دسترخوان بچھا دیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیجیں، کھانا تیار ہے. تو آگے سے کیا آتا ہے جواب کہ پہلے مجھے بتاؤ زمینی مخلوق کو بھیجوں کہ پانی والی مخلوق کو. وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان کہتے ہیں پہلے پانی کی مخلوق کو بھیج دیں، وہ کھا جائیں گے، پھر میں ان کو دوسرے آگے کھا لیں گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، سمندر سے ایک مچھلی نکل کے آتی ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ مچھلی تو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے. وہ مچھلی آئی اور حضرت سلیمان نے کہا باقی کی طرح، انہوں نے کہا پہلے مجھے تو کھلاؤ پھر باقی بھی آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہاں تو کھاؤ. اب یقین کریں اس نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا اور کھاتے کھاتے اینڈ تک آ گئی، اور حضرت سلیمان عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوئی تھی. اور جب وہ کھا چکی تو حضرت سلیمان کو کیا کہتی ہے کہ مجھے اور دو کھانے کو. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اتنا کچھ تو میں نے کھا لیا، میں اور کیا دوں. تو وہ پھر کیا کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ میں یہاں سے بھوکھی جا رہی ہوں، وہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے اس سے زیادہ 3 ٹائم کا کھانا دیتا ہے. تو وقت بات کہاں، رزلٹ کہاں ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی بات پہ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور مچھلی کیا پیغام دے کے گئی کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اور میں یہاں سے بھوکھی جا رہی ہوں. اور وہی ذات اللہ تعالیٰ ذات ہے جو مجھے پانی کے اندر 3 ٹائم کا کھانا دیتی ہے، یعنی کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور اصل میں وسیع وظائف وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ تغابن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام الرقیب اور الجلیل یہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اور ان شاء اللہ پھر میں کہنے لگا ہوں کہ جو میرا مزدور طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ اس وظیفے کو لازمی کریں. اور اس کے بعد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھیں. یہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ کیا معجزے ہوں گے، لیکن معجزے لازمی ہوں گے. یہ عذوری بیٹھک اپنی تحقیق کی بیس پہ آپ کو بتا رہی ہے. تو اب آپ کا کام ہے اس جو میں نے وظیفہ بتایا ہے اس کو ضرور کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی بھلا ہو. اور یہ جو وظیفہ تھا جو کہ بہت ہی پاور قسم کا وظیفہ تھا، اور میرا تھا خواہش تھی کہ یہ آپ تک میں لازمی شیئر کروں، خصوصاً اپنے مزدوروں بھائیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نوکری پیشہ ہیں. اب مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک میں نے بات کی تھی جس کی میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ علماء حضرات اور بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سورہ جو ہے یہ انسان کے لیے آکسیجن سے کم نہیں ہے. اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.